الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سورہ طلاق کی یہ آیت اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے ہم تک جو پیغام پہنچانا چاہتا ہے، جو مقصد اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، وہ بہت واضح اور بہت ہی صاف شفاف ہے. دنیاوی زندگی گزارنے میں، دنیا کے اندر سانسیں لینے میں، دن و رات کا یہ جو وقت ہے، ان کو سکون اور اطمینان کے ساتھ گزارنے میں وہ کون سی چیز ہے جو ایک انسان کو سکون و اطمینان عطا کر سکتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو اپنانے کے بعد انسان بڑی خوشی کے ساتھ زندہ بھی رہ سکتا ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ موت کو بھی اپنا سکتا ہے؟ وہ صرف ایک چیز ہے، وہ ہے رب العالمین پر بھروسہ، وہ ہے رب العالمین کا خوف، اس کا تقوی، اس کا ڈر اور اس پر توکل، اور اس کی ذات وحدہ لا شریک پر یقین. اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو اس زندگی کے اندر سکون عطا کر سکے، ان دن و رات کو خوشیوں کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا کر سکے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اس کا تقوی اختیار کرے گا، اس پر بھروسہ کرے گا، اپنے سارے معاملات کو اسی کے سپرد چھوڑ دے گا، اللہ رب العالمین ہر مشکلات سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ بنا دے گا. ہر پریشانی سے، ہر غم سے، ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے رب العالمین اس کو راستہ دے گا. اور اس دنیاوی زندگی کے اندر پریشانی، آزمائش، مصیبتیں، مشکلات، یہ رب العالمین کی سنت ہے. اور جو جس قدر اپنے ایمان میں جتنا قوی ہوگا، جس قدر ایمان کو اپنانے میں ایمانی قوت جس کے اندر جتنی زیادہ ہوگی، اسی قدر اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی. جو جس قدر سخت ہوگا اپنے ایمان میں، اپنے رب پر بھروسہ میں، اپنے رب پر توکل میں، اپنے رب پر یقین میں، اسی قدر اس کی آزمائش رب العالمین زیادہ کرے گا، تاکہ یہ دیکھے کہ واقعی میں یہ سچا ہے یا نہیں ہے. یہ صرف دعویٰ تو نہیں ہے. اسی لیے انبیاء علیہم السلام کو سب سے زیادہ آزمایا گیا، یہ دکھانے کے لیے دنیا کو کہ دیکھو سچے لوگ کیسے ہوتے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو جو رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے اس کا ایمان کتنا قوی ہوتا ہے، وہ کس قدر رب العالمین کے احکامات و فرامین اور قوانین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے حد سے آگے بڑھ سکتا ہے، اپنا سب کچھ دنیاوی ہر مال و متاع، ہر نعمت کو کس طرح داؤ پر لگا سکتا ہے. اس کے لیے دنیاوی مال و متاع، دنیاوی نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. جس نے اللہ سے سودا کیا، یہ دنیاوی مال و متاع، یہ دنیاوی زندگی، حتیٰ کہ اس کا اپنا نفس، یہ رب العالمین کی رضا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اسی لیے رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور رب العالمین ایسے راستوں سے روزی دیتا ہے
ایسے طریقے سے روزی دیتا ہے، ایسے ذریعے سے روزی دیتا ہے کہ جن کے بارے میں اس نے گمان نہیں کیا ہوتا، جن کے بارے میں اس نے سوچا نہیں ہوتا ہے، جن کو اس نے سمجھا نہیں ہوتا ہے، جانا نہیں ہوتا ہے، جن کے بارے میں اس نے خیال نہیں کیا ہوتا ہے، جس کی اس نے تخطیط نہیں کی ہوتی ہے، لیکن وہ روزی اس کو مل جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی رزاق ہے، وہی رازق ہے، وہی اس کو روزی دینے والا ہے، اسی نے یہ ساری چیزیں مقدر کی ہے۔ اگر زندگی میں پریشانی آئی ہے تو اس پریشانی کو ختم کر کے آسانی میں بدلنے والا بھی رب العالمین ہی ہے۔ اگر رب العالمین نے بیماری دی ہے تو شفا دینے والا بھی وہی ہے۔ اگر رب العالمین نے تنگ دستی دی ہے تو اس تنگ دستی کو آسانی میں بدلنے والا بھی رب العالمین خود ہی ہے۔ اسی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُنَجِّيهِ مِن كُلِّ قَرْبٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے دنیا و آخرت کی ہر پریشانی سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ رب العالمین پر ایمان، توکل، بھروسہ، یقین کرنے کے فوائد ہیں۔ اللہ رب العالمین دنیا و آخرت کی ہر پریشانی سے اس کو نجات عطا کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کثرت سے اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا سیکھ لیا، کثرت سے استغفار کرنا سیکھ لیا، کثرت سے اللہ رب العالمین کے آگے اپنے گناہوں پر رونا سیکھ لیا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر غم سے باہر نکلنا، ہر پریشانی کو آسانی میں بدلنا، اور اللہ رب العالمین اس کو ان راستوں سے روزی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جن کو وہ گمان نہیں کرتا۔ یہ رب العالمین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ فیصلہ کر لیتا ہے۔ رب العالمین کا فیصلہ ہمارے سامنے کیا ہے، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمارے تخیلات ان کے بارے میں کیا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن رب العالمین کا ہر معاملہ بھلائی پر مبنی ہے۔ رب العالمین نے آج پریشانی میں ڈالا ہے تو اس پریشانی سے نکالنے کا راستہ بھی صرف اور صرف اسی کے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے رب العالمین اس کے لیے کافی ہے، اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ رب العالمین اپنے امر کو، اپنے فیصلے کو، اپنے حکم کو نافذ کر کے رہے گا، اس کا فیصلہ نافذ ہونا ہی ہے۔ اسی لیے سلف کہتے تھے اللہ پر بھروسہ کرو یا مت کرو، ہوگا وہی جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اس لیے بھروسہ کرو، کیونکہ اگر ہم نے بھروسہ کیا تو رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگر ہم نے بھروسہ کیا تو رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمیں وہ چیز دے گا جس کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں، اس راستے سے دے گا جس راستے کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں، اس طریقے سے دے گا جس طریقے پر ہم چلنے کے لیے ہم نے تیاری نہیں کی، کوشش نہیں کیا۔ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق، اللہ رب العالمین نے مبالغہ کے ساتھ کہا رزاق ہے رب العالمین، اس کے ہاں کمی ہونے والی نہیں۔ آگے رب العالمین کہتا ہے ذو القوہ، رب العالمین قوت و بادشاہت والا ہے، طاقت والا ہے، اسی کے پاس قوت ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس قوت نہیں، اور متین ہے، وہ بہت سخت ہے، اپنی قوت میں بھی، اپنی طاقت میں بھی، اپنی حکمرانی میں بھی، اپنی بادشاہت میں بھی، اور اپنی اس دنیا کو چلانے میں بھی رب العالمین کو نہ تو کسی چیز کی ضرورت تھی، نہ ہے اور نہ رہے گی، کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ مالک ہے، وہ ملک ہے، وہ سب کچھ ہے، وہی پالنہار ہے۔ اسی لیے مسلمانوں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، گرچہ اس کی سند میں کلام ہے۔ کہتے ہیں عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا،
قیدی بنا لیا۔ روتے روتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ایک ہی بیٹا اس کو بھی دشمنوں نے قید کر لیا، گھر میں فاقہ پڑا ہے، گھر میں فاقہ پڑا ہے، ماں اس کی بے چین ہے، کچھ راستہ بتلائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ واصبر، اتق اللہ واصبر، اللہ سے ڈر اور صبر کر، واکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، اور زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اور میری بیوی نے دونوں نے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی وقفہ گزرا تھا کہ وہ بیٹا دشمنوں کے پاس سے آیا تو صحیح، لیکن دشمنوں کے اپنے ساتھ 4000 کی تعداد میں ان کی بھیڑ بکریوں کو بھی لے آیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس کا گمان بھی نہیں ہوتا اس راستے سے رب العالمین نے روزی دیا۔ قید ہو گیا، دشمنوں نے قید کر لیا بچے کو۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ دشمنوں نے قید کر لیا، اب تو بچہ گیا، رب العالمین نے اس بچے کو چھڑایا بھی، اور ساتھ میں اتنا بڑا ریوڑ عطا کر دیا کہ مہینوں بلکہ صدیوں کھاتے رہے، سالوں کھاتے رہے، 4000 کی تعداد۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہمارے تقویٰ کو، ہمارے توکل کو، ہمارے بھروسے کو مضبوط کر دے۔ یہ وہ زمانہ ہے جو اپنے بھروسے کو اپنے رب پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ الہ العالمین تو ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر، عقیدہ توحید پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو۔ واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔